دوستو اصلی رئیس، اصلی بادشاہ، اصلی مالدار، اصلی باعزت وہ انسان ہے جو اپنے مالک کو راضی کر لے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، بڑا پیارا شعر میں انہوں نے اس حقیقت کو سمجھایا، اور اتنا آسان فرمایا کہ ہم اپنی بلڈنگ کو دیکھ کر، اپنے فیکٹریوں کو دیکھ کر اکڑتے پھرتے ہیں کہ اوہو میں تو بہت بڑا مالدار ہوں، مجھ کو روزہ نماز کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو ہزاروں مزدور سلام کر رہے ہیں۔ دوستو ذرا ایک شعر سن لو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ قیامت کے دن دیکھنا کہ کیا قیمت لگتی ہے، جب اللہ تعالیٰ قیمت لگائیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ملا کی کیا قیمت ہے، اور پیر کی کیا قیمت ہے، اور وزیر کی کیا قیمت ہے، اور فقیر کی کیا قیمت ہے۔ ابھی تو کسی پیر کو بھی جائز نہیں کہ اپنے کو بہتر سمجھے آپ لوگوں سے، کسی سے بھی۔ کیا پتا ہے کہ مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی کو ہر وقت یہ غم ہے کہ قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ کیا اپنے کو 1500 کتابوں کا مصنف، بڑے بڑے علماء کا شیخ کا یہ حال ہے۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ مبارک میں اگر آپ متقی نہ بنے، اس مہینے میں بھی اگر آپ نے گناہ نہ چھوڑا، تو سوچ لیجیے آپ اللہ تعالیٰ کی مقصد فرض کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، آپ مجروح کر رہے ہیں اس آیت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم کو میں نے روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے نفس کے چاروں خانے چت ہو جائیں، دشمن تمہارا کمزور ہو جائے، اور تم ہمارے پورے ولی اور فرما بردار اور متقی بن جاؤ۔ تمہارے کان گانا نہ سنیں، تمہاری آنکھیں غیر نامحرم عورتوں امردوں کو نہ دیکھیں، تمہاری زبان سے غیبت جھوٹ نہ نکلے، تم غصے میں کسی کو کچھ مت کہو۔ سمجھا؟ اب جیسے تواضع ہے، آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ بھائی میں حقیر بندہ ہوں، میری کوئی وقت نہیں، میں ناچیز ہوں، لیکن اگر جہاد ہو رہا ہے، آپ نے وہاں کافروں سے کہہ دیا کہ بھائیو، کافر بھائیو، میں بہت ناچیز بندہ ہوں، حقیر ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں، کانپ رہا ہوں، وہاں تواضع حرام ہے۔ وہاں یہی کہو کہ ہم سوا سیر ہیں، تم اگر سیر ہو تو ہم سوا سیر ہیں۔ دیکھو مدینہ شریف میں صحابہ بیمار ہو گئے، صحابہ کا ادب دیکھو، انہوں نے نہیں کہا کہ مدینے کی ہوا مجھے راس نہیں آئی، یہ کہا کہ ہم لوگ مدینے کی ہوا کے موافق نہیں آئے۔ کیا ادب تھا، اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں حق بات کہو، ارے حق بات کے لیے آداب بھی ضروری ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب کعبے جاؤ تو سب لوگ ذرا 3 پھیرے میں طواف جب کرنا تو 3 پھیرے میں رمل کرو، ایڑی اٹھا لو، پنجے کے بل چلو، سینہ آگے کر لو، ہاتھوں کو ایسے سے کرتے چلو، ورنہ کافر دیکھے گا یہ تو بالکل پیلے ہو گئے، کمزور ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں تواضع حرام ہے کافروں کے مقابلے۔ تو ایسے ہی دوستو اس وقت نفس ہمارا بے دم ہے روزے کی وجہ سے، کتنے ہی آپ دہی بڑے کھا لیں، کتنے ہی آپ مرغی کا سوپ پی لیں، مگر روزہ سب کو کمزور کر کے چھوڑتا ہے۔ 10 دن نہ صحیح تو 20 دن کے بعد، ورنہ آخری عشرے میں تو بھولو پہلوان اور محمد علی قلعے بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔